اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، مگر پھر بھی ہم اس کا شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے پھرتے رہتے نہیں، شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ پھر بھائی حضرت ایوب علیہ السلام، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا تو کیا ذہنوں میں آتا؟ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرنے والے، وہی اس نام ذہن میں آتا نہیں ہمارے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا جیسے ہی نام آتا تو کیا بولتی؟ صبر کرنے والے۔ ایک ساتھی فون کرے، حضرت فلاں آدمی کو بیٹا ہوا، نام کیا رکھنا بولو؟ میں بولا ایوب رکھو بھی کو، میں کون حضرت کے؟ تو میرے بھائی حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بہت بڑے مالدار تھے حضرت ایوب علیہ السلام، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے اولاد سے بھی نوازا تھا، زندگی میں بہت ہی خوشحالی تھی۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے کہ اے ایوب، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے، آپ امتحان کے لیے تیار رہو۔ کس کو بولے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے، آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے، آپ اس امتحان کے لیے تیار رہو۔ وہ ایسی آزمائش میں مبتلا آپ کو کرنا چاہتا ہے، اگر وہ آزمائش پہاڑوں میں تقسیم کر دی جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ ویسی آزمائشوں میں آپ کو مبتلا کیا جانے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا۔ ایک بار شیطان اللہ سے کہنے لگا کہ اے پروردگار، تیرا بندہ ایوب بہت اچھی خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، خوشحال ہے، تیرا ہمیشہ وہ شکر ادا کرتا ہے، ہمیشہ صبر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تیری نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، باغات ہے، زمینیں ہیں، جائیداد ہے، آل اولاد ہے، اس لیے وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، نہیں، میرے بندے کے پاس اگر مال ہو تو بھی وہ شکر کرے گا، اگر مال نہیں ہے تو بھی وہ شکر ادا کرے گا۔ شیطان نے کہا نہیں، مال ہے اس لیے شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو اختیار دیا۔ کیا اختیار دیا اللہ نے؟ کیا ابلیس، میں نے ایوب کے مال پر اور ایوب کے اولاد پر میں نے تجھ کو اختیار دیا، تو ان کے ساتھ جو چاہے کر۔ اب ابلیس کیا کرا؟ جو حضرت ایوب علیہ السلام کے جو کھیت تھے، جو باغات تھے، جا کے کیا کرے؟ وہ پورے کو جلا کے راکھ کر دیا، پورے جلا کو راکھ کیا ہو، جلا کو راکھ کر کے جو باغ کا جو واشمین جو وغیرہ ہوتا ہے، مالی وغیرہ جو ہوتا ہے، اس کی شکل اختیار کر کے ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے ایوب، تو ایسے رب کی کیوں عبادت کرتا ہے جس رب نے تیرے کھیتوں کو جلا کے راکھ کر دیا؟ آپ کو اکسانا سن رہے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ کیا کہنے لگا کہ اے ایوب، تو ایسے رب کا کیوں شکر ادا کرتا ہے، تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو تیرے رب نے جو ہے تیرے باغات کو جلا کے راکھ کر دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ابلیس نے ایوب علیہ السلام کے سامنے یہ الفاظ کہے تو ایوب علیہ السلام مسکرا دیے، ہنس پڑے، ہنس کر کہنے لگے الحمدللہ۔ کیا کہنے لگے؟ الحمدللہ، اب تو مجھے اور زیادہ وقت ہے، اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ ایوب علیہ السلام سجدے میں گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام پوری ساری ایک رات ایوب علیہ السلام سجدے میں پڑے رہے، پوری ساری رات سجدے میں پڑے رہے۔ اب ابلیس نے دیکھا یہ تو اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کر رہے، تب وہ کیا کیا؟ جہاں پر ایوب علیہ السلام کے جو اولاد جو تھے، جو بچے جو تھے، جا کے جو ہے وہ گھر جو ہے اوپر گرا دیا۔ جس گھر میں، جس مکان میں بچے تھے، وہ پورا گھر جو ہے وہ بچوں پہ گرا دیا۔
جیسے ہی دیواریں چھت گر گئی تو بچے پورے ختم ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ پھر جو ہے دوسرے دن ایوب علیہ السلام کے پاس آیا شیطان، ابلیس آ کے کہنے لگا کہ اے ایوب، تو ایسے رب کا کیوں شکر ادا کرتا ہے کہ تیرے رب نے تیرے بچوں پر جو ہے دیوار گرا دی، مکان گرا دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ پھر جو ہے ابلیس اکسانے لگا، کہنے لگا کیا اے ایوب، میں نے تیرے بچوں کو دیکھا کہ تیرے بچوں کے سروں پر جب گھر کی چھت گری، ان کی ناک کے راستے سے جو ہے بھیجا جو ہے پگھل کے جا رہا تھا اور انتڑیاں باہر نکل رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں کے پتھر بھی جو ہے تیرے بچوں کے لیے رو رہے تھے۔ تو شیطان اکسا رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہنس پڑے، ہنس کر کہنے لگے الحمدللہ، اب تو میں اور زیادہ مجھے وقت ملے گا، اب تو عبادت کرنے کے لیے اور زیادہ وقت ملے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گرے، سجدے میں گئے۔ علماء فرماتے ہیں یہ دن اور ایک رات حضرت ایوب علیہ السلام سجدے سے سر نہیں اٹھائے۔ یہ سننے کے بعد ایک دن اور ایک رات سجدے سے سر نہیں اٹھائے۔ اگر ہمارے بچوں کا انتقال ہو جائے تو کیا کرتے؟ میرے بچے کچھ لینا تھا کیا، اگر وہ شکایت کرتے ہو بس میرا بچہ ملا تھا کیا تجھے، نہیں ہوتی نہیں، میرا بچہ ملا تھا کیا، کون ملا تھا کیا، آزو بازو والا نہیں تھا کیا، میرا بچہ تھا کیا۔ تو میرے بھائی حضرت ایوب علیہ السلام نے شکر ادا کیا، دن اور رات سجدے میں پڑے رہے۔ اب ابلیس نے دیکھا کچھ بھی کام نہیں ہو رہا، ابلیس حضرت ایوب علیہ السلام کے بالکل قریب آیا، ناک کے قریب آیا، آ کر اس نے ایک ایسی پھونک ماری اس ابلیس نے، شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں جو ہے پھنسیاں نکل آئی، پھنسیاں ابل گئے، ان کے جسم میں پھنسیاں نکل گئے، وہاں جسم کے حصے سے جو ہے خون بہنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے اندر جو ہے آپ کے جسم سے بدبو آنے لگی اور اس جسم میں جو ہے کیڑے پڑ گئے۔ ایک رات ہی کے اندر یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہے اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیا اور صبر کیا، ہمیشہ شکر ادا کیا اور صبر کیا۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام آ کے حضرت ایوب علیہ السلام کو سلام کرے، السلام علیکم یا ایوب۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا تو ایوب علیہ السلام نے پہلے سلام کا جواب نہیں دیا، جب دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا تو دوسری مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ایوب، میں نے پہلے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، جس وقت آپ نے مجھے سلام کیا اس وقت میری زبان پر کیڑے میری زبان کو نوچ رہے تھے، کھا رہے تھے۔ اس وقت میری زبان کو کیڑے لگ گئے تھے، کھا رہے تھے۔ اگر میں اس وقت سلام کا جواب دیتا تو وہ کیڑے نیچے گر جاتے اور کل قیامت کے دن وہ کیڑے جو ہے میرے بارے میں اللہ سے شکایت کرتے، وہ کیڑے میری شکایت کرتے، اس لیے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور دوسری مرتبہ میں نے جو سلام کا جواب دیا تو وہ کیڑے ہٹ گئے تو میں نے سلام کا جواب دیا۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ اگر ہمیں ایک گھنٹہ یا ایک دن جو ہے پریشانی آ گئی تو کیا کر دیں؟ شکوے شکایتیں پورے اٹھا لیتے ہیں، آسمان پر سر کے اوپر اٹھائے ہوئے ڈر۔ جانتے ہو حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا؟ ایک روایت میں آتا ہے 3 سال، ذہنوں میں رکھیں، ایک روایت میں آتا ہے 3 سال، ایک روایت میں آتا ہے 7 سال، ایک روایت میں آتا ہے 13 سال، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 18 سال۔ کتنے سال؟ 18 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیے تو اللہ کو ان کی ادا پسند آئی
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنی پھر سے نعمتوں سے نوازا. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو چھین گئی تھی اللہ نے پھر سے نوازا. جو ان کی اولاد جو بچے جو مر گئے تھے پھر اللہ نے اپنی جو ہے قدرت غیب سے ان کو بچوں کو زندہ کیا. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, کہنے لگے کہ اے ایوب, جب صحت مند تھے ایوب علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام آ کے پوچھے کہ اے ایوب اب تو آپ صحت مند ہیں, تندرست ہیں, اچھا یہ بتاؤ کہ آپ جب بیمار تھے اس وقت آپ کا حال کیسا تھا اور آپ کا حال اب کیسا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اے جبرائیل, جس وقت میں بیمار تھا اس وقت میرا حال بہت اچھا تھا. جس وقت میں بیمار تھا اس وقت میں بہت خوش تھا, بہت اچھا تھا, اور اب جب میں صحت اور تندرست ہوں اب خوش نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا وہ کیوں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل, جب میں بیمار تھا, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا تھا, اس وقت صبح سویرے صبح میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کہتا کہ اے ایوب کیا حال ہے؟ کیا فرماتے اللہ تعالیٰ؟ اے ایوب کیا حال ہے؟ جب اللہ تعالیٰ میرا نام لے کر اے ایوب کیا حال ہے یہ لفظ جب اللہ کہتا تو سارا دن میرا خوشی کے ساتھ گزر جاتا, میں اپنی بیماری کو میں بھول جاتا. جب رات ہوتی تو پھر رات میں اللہ تعالیٰ کہتا کہ اے ایوب کیا حال ہے, تو پوری رات جو ہے میں بیماری کو بھول جاتا. اب جب اللہ نے مجھے صحت دیا ہے اب وہ الفاظ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں کہتا. تو میرے بھائی, جب بھی ہمیں پریشانیاں آئیں, تکالیف آئیں, مصیبتیں آئیں, ڈرنا نہیں, یہ سب کیا ہے اللہ کی طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے کاموں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے.